بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مانگوں دے دیا کرے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ کندھوں پہ میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے۔ باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں، جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ ماں کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ کے بنا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن،
चला जाऊंगा छोड़ कर तुझे, जो बची है जिंदगी साहिब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। एक उम्र अपने बेटों को उंगली थमाई, फिर बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। जला के फेंक दो उन डिग्रियों को जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर ले जाएं। अगर हो गोद मां की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जब ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं दुखते। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। कभी मां बाप की याद आए तो बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर मां मुस्कुराती नजर आएगी, किसी के लहजे में बाप। बाप का हाथ कंधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोजा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन ही खुश ना हो। सबसे बुरा वक्त वो है जब तुम्हारे गुस्से के खौफ से तुम्हारे माँ बाप अपनी जरूरियात और नसीहत बयान करना छोड़ दें। हजारों की कमाई है मगर भाड़ में जाए। मुझे अपने अब्बू जान के हाथों एक 10 का नोट लेना है। आए अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत अता फरमा उस वालिद को जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, और मग़फ़िरत फरमा उनकी जो इस दुनिया से चले गए। खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। जरा सी तबीयत क्या नासाज हुई मेरी अब्बास, बच्चे वकील को बुला कर लाए तबीब से पहले। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता।